إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی آخری پارے کی یہ انتہائی مختصر ترین صورت ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو الفاظ کے اعتبار سے تو بڑی مختصر ہے، لیکن مضمون کے اعتبار سے اس سورہ میں اس حد تک جامعیت ہے کہ اس سورت کے بارے میں امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار 4 ائمہ میں سے ایک امام میں ہوتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانیت کی ہدایت کے لیے پورا قرآن کریم نازل نہ فرماتے تو انسانی ہدایت کے لیے صرف اسی ایک سورت کا نزول ہی کافی تھا۔ یعنی اس حد تک اس سورت کے مضامین میں جامعیت ہے۔ اس سورت کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، پہلے سورت کا ترجمہ سمجھیں۔ میں اس کا عام فہم ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، ساری انسانیت نقصان میں ہے، الا الذین، مگر 4 طرح کے لوگ وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ 4 طرح کے لوگ وہ کامیاب ہیں، وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ کون سے؟ نمبر 1 الا الذین آمنوا، جن کا عقیدہ درست ہے۔ نمبر 2 عملوا الصالحات، جن کا عمل سنت کے مطابق ہے۔ اور نمبر 3 وتواصوا بالحق، اس صحیح عقیدے اور مسنون عمل کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر، اس صحیح عقیدے اور مسنون عمل کی تبلیغ کرتے ہوئے اگر ان کے اوپر کوئی مشقت آ جائے، ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت بھی کرتے ہیں۔ یہ 4 طرح کے افراد دنیا میں کامیاب ہیں، یہ نقصان میں نہیں ہیں، یہ خسارے میں نہیں ہیں۔ نمبر 1 آمنو، جن کا عقیدہ درست۔ نمبر 2 عملوا الصالحات، جن کے اعمال سنت کے مطابق۔ اور نمبر 3 وتواصوا بالحق، اس صحیح عقیدے اور مسنون عمل کو اپنی ذات تک نہیں بلکہ آگے اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر، جب آپ صحیح عقیدے کی مسنون عمل کی تبلیغ کریں گے، آپ کو پتھر پڑیں گے، آپ کو لوگوں کے طعنے سننے پڑیں گے، آپ کو لوگوں کی گالیاں سننی پڑیں گی۔ اس موقع پر وہ دل برداشتہ نہیں ہوتے بلکہ صبر کا پیمانہ وہ صبر کو ساتھ لے کر رکھتے ہیں۔ تو فرمایا یہ 4 طرح کے لوگ کامیاب ہیں۔ اب اس میں جو اللہ تعالیٰ نے 4 طرح کے کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا، سب سے پہلے تذکرہ کیا آمنو، جو ایمان لے آئے۔ اب آمنو کا عام فہم ترجمہ میں نے یہ کیا کہ جن کا عقیدہ جن کا عقیدہ درست ہے۔ آمنو کا مطلب جن کا عقیدہ درست ہے۔ اور آپ پورے قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ فرمائیں، آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ اللہ رب العزت ہوں یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جب بھی عمل کی بات فرمائیں گے، عمل کی بات بعد میں ہوگی، عقیدے کی بات پہلے ہوگی۔ پہلے عقیدے کو ذکر کریں گے، اس عقیدے کے بعد عمل کو ذکر کریں گے۔ قرآن کریم میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ عمل کی بات آئی ہو اور عقیدے کی بات نہ آئی ہو۔ مثال کے طور پہ 16واں پارہ سورۃ الکہف کی آخری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ وہ لوگ جن کا عقیدہ بھی درست، عامل الصالحات، ان کا عمل بھی سنت کے مطابق ہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہم نے ان کے لیے بطور مہمان نوازی کے جنت الفردوس تیار کر رکھی ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیں اللہ نے آمنو، عقیدے کو پہلے ذکر کیا ہے، عامل الصالحات، عمل کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بنیاد عقیدہ ہے، عمل اس کے بعد ہے۔ اگر عقیدہ درست ہو تو اعمال کا فائدہ ہوگا، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر اعمال کا فائدہ نہیں ہے۔ صحیح عقیدے کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول ہے، اور غلط عقیدے کے ساتھ پہاڑوں کے برابر بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ اس کو دھتکار کے رکھ دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں سورۃ التوبہ 10واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا ایک عمل نقل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب تشریف لائے آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ نے مشرکین مکہ کو فرمایا کہ اے مشرکین، آپ اللہ کی توحید کو مان لو، میری نبوت، رسالت، ختم نبوت کو مان لو، عقیدہ آخرت، عقیدہ قیامت، جنت جہنم کو مان جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر نہیں مانو گے پھر تم آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، نجات نہیں پا سکتے۔ اس موقع پر مشرکین مکہ کہنے لگے کہ اے محمد بن عبداللہ، ہم آپ کو چونکہ محمد الرسول اللہ تو نہیں مانتے، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ ہی مانتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مانیں گے، آپ کے خدا کو مانیں گے، جنت اور جہنم کو مانیں گے، پھر کامیاب ہوں گے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ ہم تو بڑے نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ ہمارے اعمال میں کیا ہے؟ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ ہمارے اعمال میں کیا ہے؟ ہم بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، کتنا بڑا عمل ہے۔ بھلا اتنے بڑے بڑے اعمال کے باوجود ہم کامیاب نہیں ہوں گے؟ اتنے بڑے اعمال کے باوجود ہم ناکام ہی رہیں گے؟ اب اس موقع پر اللہ رب العزت نے آیات کا نزول فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آیات لے کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مشرکین مکہ تمہارا حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام تمہارا مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، یہ میرے ہاں اس کا کچھ اعتبار بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک تمہارا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت درست نہیں ہے۔ جب عقیدہ ٹھیک نہ ہو، حاجیوں کو پانی پلا دینے جیسے عمل پر بھی میں مغفرت نہیں کرتا۔ عقیدہ درست نہ ہو، بیت اللہ جیسی مسجد کی تعمیر کر دینے پر بھی میں مغفرت نہیں کرتا۔ آپ قرآن کریم کی اس آیت کو اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کریں، دونوں کو جمع کرنے کے بعد نتیجہ نکالیں، آپ کے سامنے عقیدہ کی اہمیت سامنے آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت جو فاسقہ تھی، فاحشہ ہے، فاجرہ ہے، زانیہ ہے، کوئی اچھے اعمال نہیں کرتی، وہ جا رہی ہے، وہ دیکھتی ہے ایک بلی پیاس کی وجہ سے مر رہی ہے، وہ عورت اس پیاسی بلی کو پانی پلاتی ہے۔ وقت کے نبی پر وحی نازل ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس عورت کے اس عمل کی وجہ سے مغفرت کر دی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف مشرکین مکہ کسی بلی کو نہیں، کسی جانور کو نہیں، کسی عام آدمی کو نہیں، پانی کن کو پلا رہے ہیں؟ حاجیوں کو جو بیت اللہ کا حج کر رہے ہیں ان کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف ایک عورت جو فاسقہ، زانیہ اور فاحشہ ہے، حجاج کو نہیں، انسانوں کو نہیں، ایک بلی کو پانی پلاتی ہے، اس پر مغفرت ہو جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا عقیدہ درست ہو تو بلی کو پانی پلا دینے پر بھی وعدہ مغفرت ہے، عقیدہ درست نہ ہو تو حاجیوں کو پانی پلا دینے پر بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ اور ادھر وہ بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تیار فرمائیں گے۔ اب مسجد کے بنانے کی اتنی فضیلت ہے، اور یہ مسجد نہیں، یہ ام المساجد ہے، یہ تمام مساجد کی مرکز اور بنیاد بیت اللہ ہے۔ وہ بیت اللہ کی تعمیر بھی کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تمہارے اس عمل کا کچھ بھی اعتبار نہیں۔ تو پتہ یہ چلا، نتیجہ یہ نکلا، اگر صحیح عقیدہ کے ساتھ کوئی آدمی آپ کے اس تھمے والی کی مسجد میں ایک اینٹ لگا دے، میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا اس مسجد کی لیٹرین کے گٹر میں بھی ایک اینٹ لگا دے، اللہ اس کے لیے مغفرت فرما دیں گے۔ اور اگر عقیدہ درست نہ ہو، پورا بیت اللہ ہی کوئی تعمیر کر دے، اللہ تب بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو عقیدہ کی اہمیت اس حد تک ہے، اس لیے قرآن جب بھی عمل کی بات کرتا ہے، عمل کو اللہ بعد میں ذکر کرتے ہیں، عقیدے کو پہلے ذکر کرتے ہیں۔ میں اس پر ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی بن سلول، منافق، رئیس المنافقین، جو منافقوں کا سردار ہے، وہ مرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل آتے لے کر آ جاتے ہیں، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، یا رسول اللہ یہ تو چلا گیا،
آئندہ کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، کسی منافق کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنا، کسی منافق کے لیے استغفار نہیں کرنا۔ اب یہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی ہے، اور ایک بڑا مدینہ کا جو گویا رئیس اور سردار سمجھا جاتا ہے، اس کی مغفرت کے لیے اللہ کے نبی کو روکا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کی دوسری آیت دیکھیے، سورۃ النساء پارہ نمبر 5، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر کچھ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اپنے اعمال کو برباد کر دیں، وہ نبی کی خدمت میں آئیں اور نبوت ان کے لیے مغفرت کرے، نبوت ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے لیے سفارش کرے، اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ ادھر یہ آیت، ادھر عبداللہ بن ابی منافق کا نماز جنازہ، اللہ کے نبی مغفرت کرنا چاہ رہے ہیں، دعا مانگنا چاہ رہے ہیں، استغفار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یا رسول اللہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں، 70 مرہ 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے اگر کسی آدمی کا عقیدہ درست ہو اور وہ کوئی مدینہ کا بڑا رئیس نہ ہو، مدینہ منورہ کا چودھری نہ ہو، بھی کسی بڑے خاندان کا نہ ہو، حبشہ سے آنے والا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، صحیح عقیدہ لے کر آئے، بلال حبشی چلتے زمین پر ہیں، قدموں کی آہٹ اللہ عرش پہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر غلط عقیدے والا آدمی مدینہ کا چودھری ہی کیوں نہ ہو، مدینہ کا رئیس اور سردار ہی کیوں نہ سمجھا جاتا ہو، نبی ایک دفعہ نہیں 70 مرتبہ بھی استغفار کرے تب بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ تو ان دونوں مثالوں سے معلوم یہ ہوا انسان کی بنیاد وہ عقائد ہے، عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ درست ہوگا تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی عند اللہ مقبول ہوگا، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر بڑے سے بڑے اعمال کو بھی دھتکار دیا جائے گا۔ اس لیے ایک عربی شاعر ہے، وہ کہتے ہیں ان العقائد کلھا اسس الاسلام الفتح ان ضاع امر واحد من بینہن فقد غوا، یہ سارے کے سارے عقائد اسلام کی بنیاد ہیں، اگر ان میں سے ایک عقیدہ بھی برباد ہو گیا نا بس فقد غوا، انسان گمراہ ہو گیا۔ آج ہمارے یہاں بات چلتی ہے کہ فلاں آدمی کہ بھائی باقی عقائد تو درست ہیں، صرف ایک عقیدے کا تو منکر ہے، تو کیا ہو گیا؟ تو بھائی قائدانی باقی سارے عقائد کو مانتے ہیں، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، تو کیا ہم ان کو مسلمان کہہ دیں گے؟ تو عقیدہ درست مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام عقائد پر ایمان لایا جائے، اور مسلمان اسلام سے نکلنے کے لیے ضروری نہیں کہ سب عقائد کا انکار ہو، صرف ایک عقیدے کا بھی انکار کریں گے۔ اگر وہ عقیدہ اس کا تعلق ضروریات دین سے ہے، اس کا تعلق اسلام سے ہے، تو پھر بندہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، اور اگر اس عقیدے کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے پھر یہ بندہ اہل سنت والجماعت سے نکل جائے گا۔ تو قرآن کریم کا یہ اسلوب ہمیں بتلاتا ہے کہ سب سے بنیادی محنت وہ عقائد کی محنت ہے، عقائد کا درست رکھنا، عقائد نظریات کو صحیح کرنا، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ذکر کی ہے وعامل الصالحات، ان کے اعمال ٹھیک ہوں، یا عمل کے ساتھ قید لگائی ہے الصالح کی، عمل بنتا ہی تب ٹھیک ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، بدعت ہے، رسم ہے، علاقے کا رواج ہے، پھر وہ عمل صالح ہی نہیں ہے۔ اور عمل عند اللہ تب معتبر ہوگا جب وہ کیا ہوگا؟ سنت کے مطابق ہوگا۔ اس لیے صحیح عقیدہ کے بعد دوسری چیز کیا ضروری ہے؟ اعمال کا مسنون ہونا، اعمال کا سنت کے مطابق ہونا۔ اور پھر یہ دونوں چیزیں، عقیدہ درست ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، ان دونوں کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ وتواصوا بالحق، آگے ان کی ترغیب بھی دینا ہے، آگے ان کی تبلیغ بھی کرنی ہے، آگے ان کی نشر و اشاعت بھی کرنی ہے، آگے ان کی دعوت بھی دینی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جب بندہ صحیح عقیدے کی دعوت دے گا، لوگوں کی طرف سے باتیں سننی ہیں، لوگوں کی طرف سے گالیاں سننی ہیں، لوگوں کی طرف سے پتھر پڑنے ہیں، تو فرمایا وتواصوا بالصبر، پھر ان مصائب کو برداشت کرنا اور ایسے موقع پر صبر کا دامن نہ چھوڑنا، یہ بھی بنیادی چیز ہے۔ تو یہ چار چیزیں اگر جس آدمی کے اندر آ گئیں وہ آدمی خسارے سے بچ گیا، وگرنہ فرمایا ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت کس میں ہے؟ خسارے میں ہے۔ تو میں چاروں کا اجمال پھر عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 عقیدہ، آپ بھی ساتھ بولیں، نمبر 1 عقیدہ درست ہو، الا الذین آمنوا، پہلی اور بنیادی بات عقیدہ درست ہو۔ نمبر 2 عامل الصالحات، اعمال سنت کے مطابق ہوں۔ اور نمبر 3 وتواصوا بالحق، صحیح عقیدے اور مسنون عمل کو آگے بھی پھیلائے،
صحیح عقیدے اور مسنون عمل کی تبلیغ بھی کرے۔ اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر، صحیح عقیدے اور مسنون عمل کی تبلیغ پر کرنے پر اگر کوئی مشقت آ جائے اس کو خندہ پیشانی سے برداشت بھی کرے۔ تو اگر یہ 4 صفات ہمارے اندر موجود ہیں پھر ہم خسارے سے بچے ہوئے ہیں، اگر نہیں ہیں پھر ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اعمال میں لگے ہوئے ہوں لیکن بنیادی درست نہ ہو۔ ہم اعمال میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا عقیدہ توحیدی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اعمال میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا عقیدہ رسالت، عقیدہ نبوت، عقیدہ حیات عیسیٰ، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ ثواب و عذاب قبر، عقیدہ عرض اعمال، عقیدہ استشفاء، عقیدہ انبیاء کرام کی وراثت کا تقسیم نہ ہونا، عقیدہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جہاں فوت ہوں وہیں ان کی تدفین ہونا، یہ رسالت کے متعلقہ سارے عقائد ہیں، یہی درست نہ ہوں۔ عقیدہ آخرتی درست نہ ہو، عقیدہ پل صراط، حوض کوثر، جنت جہنم، شاف معاشر ہونا، توسل، یہ سارے درست نہ ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے پھر ہمارے اعمال فائدے میں نہیں ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کریں، اس کے بعد اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہوں، پھر ان عقائد اور اعمال کو آگے بھی پھیلائیں۔ آگے پھیلانے پر کسی کی باتیں سننی بھی پڑ جائیں اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح عقائد، مسنون اعمال کو اپنانے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔